صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ اپنی مرضی سے خرچ کیا جائے، وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اور میں آپ کے لیے بتا دوں، صدقہ دینے سے بڑی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے کام بند ہو چکے ہیں، آپ کے گھر میں بچے بار بار بیمار پڑتے ہیں، کوئی کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے، تو آپ کے لیے ضرورت ہے کہ آپ صدقہ نکالیں۔ آپ کے بچے بیمار پڑتے ہیں، آپ ان کے نام سے صدقہ نکال سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کے لیے چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک دھوبی تھا۔ اس کی بہت بری عادت تھی کہ وہ دھوبی جب بھی کسی کے کپڑے دھوتا، یا تو وہ کپڑوں کو پھاڑ دیتا، یا وہ کپڑوں کی چوری کر لیتا، یا وہ کپڑوں کو ملا دیتا۔ اب اس وقت کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی شکایت کی کہ حضور اس کے لیے آپ بد دعا فرما دیں، اس سے ہم پریشان آ چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تباہ کر دے۔ جب آپ نے یہ بد دعا فرمائی، اور وہ جو دھوبی تھا نا، وہ کپڑے لے کر کسی کے راستے میں جا رہا تھا، اور اس کے دوسرے تھیلے میں، ایک تھیلے میں کپڑے تھے دھلے ہوئے، اور دوسرے تھیلے میں 3 روٹیاں تھیں۔ اچانک اس دھوبی کو ایک فقیر ملا، ایک مانگنے والا ملا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو۔ تو اس دھوبی نے اس فقیر کو 1 روٹی نکال کر دی۔ جب اس فقیر نے اس روٹی کو لیا تو اس کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زمین و آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرمائے۔ اب یہ دھوبی بڑا خوش ہوا جب اس نے سنا کہ بھئی مجھے دعا دی اس نے۔ اب اس نے دوسری روٹی دے دی۔ پھر اس نے اور اچھی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری پریشانی دور فرمائے۔ اب اس سے اور خوشی ہوئی، اب اس نے تیسری روٹی بھی اس فقیر کو دے دی۔ اس دھوبی نے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جب اتنی سے دعا ملی، وہ فقیر 3 روٹی لے کر چلا گیا۔ اسی وقت ایک سانپ اس فقیر کے تھیلے میں گھس پڑا۔ وہ سانپ تھا کون؟ وہ سانپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی۔ جب وہ سانپ اس انسان کو، اس دھوبی کو ڈسنے والا تھا نا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اور جب فرشتہ بھیجا، فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ لیا، اور وہ سانپ وہیں کے وہیں ٹھہر گیا۔ اب جب یہ دھوبی ایک راستے سے گزر رہا تھا، کسی آپ کے ماننے والے نے کہا کہ حضور آپ نے اس کے لیے بد دعا کی ہے، وہ تو ابھی تک ٹھیک ہے، وہ تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ اب بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے پھر اس فقیر کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھئی ایسی کیا بات ہے، ایسا تو نے کیا نیک عمل کرا کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری جان بچا لی؟ اب اس کی جھولی میں سانپ بھی تھا۔ اس سے سوال ہوا کہ بھئی تو نے اسے کاٹا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے کاٹنے کے لیے بھیجا، لیکن جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں 3 بار صدقہ دیا، 3 روٹی دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بری موت سے بچا لیا، اور اس کی عمر بڑھا دی، اور اس کی عمر میں برکت کر دی۔ تو آپ کو ایک سبق مل گیا کہ صدقہ دینے سے انسان بیماریوں سے بچتا ہی ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ صدقہ دینے سے انسان کے گھر کی پریشانی دور ہوتی ہیں، بری موت بھی ٹل جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی حادثے میں، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مرنے والا تھا، کوئی انسان پانی میں ڈوب کر مرنے والا تھا، اگر اس انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو موت تو دیتا ہے لیکن اچھی جگہ دیتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جتنا ہو سکے صدقہ دیں، خیرات کریں، فطرہ نکالیں، جتنا ہو سکے، کیونکہ یہی تو موقع ہوتے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے۔ تو آپ نے یہ واقعہ سنا کہ صدقہ دینے سے کتنی مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں پریشانی آ چکی ہے تو آپ ڈاکٹروں کی دکانوں کے چکر نہ کاٹیں، بلکہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ صدقہ نکالنا شروع کر دیں۔ یقین جانو، میرے حضور پاک کی حدیث پاک ہے کہ صدقہ نکالنے سے گھر کی پریشانی دور ہو جاتی ہیں۔